بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عثمان، میرا تعلق دی ایگزا اسکول سسٹم لالا موسیٰ کیمپس سے ہے۔ آج ہم جماعت دہم کی اسلامیات کی لازمی بک سے سورۃ الاحزاب کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے کچھ میں سورۃ الاحزاب کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سورۃ الاحزاب یہ مدنی صورت ہے۔ مدنی صورت وہ ہوتی ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر مدینہ شریف میں نازل ہو۔ اس صورت میں 73 آیات مبارکہ ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ اب اس صورت مبارکہ کا ہم ترجمہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے پیغمبر خدا سے ڈرتے رہنا۔ یہاں پر بچوں پیغمبر کی جگہ نبی بھی معنی کر سکتے ہیں، رسول بھی معنی کر سکتے ہیں۔ وَلَا تُطِیعِ الْکَافِرِینَ وَالْمُنَافِقِینَ، اور کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ ماننا۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ واتبع ما یوحی الیک من ربک، اور جو کتاب تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ پروردگار کی جگہ پر خدا بھی معنی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی معنی کر سکتے ہیں، رب بھی معنی کر سکتے ہیں۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اسی کی پیروی کیے جانا، بے شک خدا تمہارے سب عملوں سے خبردار ہے۔ خبردار کی جگہ پر ہم یہ بھی معنی کر سکتے ہیں خدا تمہارے سب عملوں کو جانتا ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور خدا پر بھروسہ رکھنا۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور خدا ہی کارساز کافی ہے، اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، خدا نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عثمان، میرا تعلق دی ایگزا اسکول سسٹم لالا موسیٰ کیمپس سے ہے۔ آج ہم جماعت دہم اسلامیات لازمی سے سورۃ الاحزاب کا سبق نمبر 6 کی جیم جز پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ وبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا، اے ایمان والو ان لوگوں جیسے نہ ہو جانا جنہوں نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر عیب لگا کر ان کو تکلیف پہنچائی، تو اللہ نے ان کو بے عیب ثابت کیا اور اللہ کے نزدیک یہ آبرو والے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے اعمال درست کر دے گا اور تمہارے گناہ کو بخش دے گا۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا تو بے شک بڑے مراد کو پائے گا۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، اور ہم نے امانت آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کیا۔
تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کیا۔ آفابینا ان یحملنہا، اور انہوں نے کیا کیا، اس کو اٹھانے سے انکار کیا گیا۔ واشفقنا منہا وحملہا الانسان انہ کان ظلوما جہولا، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا، بے شک وہ ظالم اور جاہل تھا۔ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عثمان، میرا تعلق دی ایگزا اسکول سسٹم لالا موسیٰ کیمپس سے ہے۔ آج ہم جماعت دہم اسلامیات لازمی سے سورۃ الاحزاب کا آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے اللہ کے نبی، اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے منہوں پر چادر لٹکا لیا کریں، یعنی گھونگھٹ نکال لیں۔ یعنی کہ یہ طریقہ کار اس طرح ہے کہ منہ کے آگے تھوڑی سی چادر کو نیچے کی طرف لٹکا لیں، ان کو گھونگھٹ کہتے ہیں۔ اب یعنی یہ امر ان کے لیے موجب شناخت اور امتیاز ہوگا تو کوئی ان کو عذاب نہ دے گا۔ وَلَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، اگر منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے اور جو مدینے کے شہر میں بری بری خبریں اڑایا کرتے ہیں، وہ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، تو ہم تم کو ان کے پیچھے لگا دیں گے، پھر وہاں تمہارے پڑوس میں نہ رہ سکیں گے مگر تھوڑے دن۔ مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا، وہ بھی بٹکارے ہوئے ہیں، جہاں پائیں گے پکڑیں گے اور جان سے مار ڈالیں گے۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، اور جو لوگ پہلے گزر چکے ان کے بارے میں بھی اللہ کی یہی عادت رہی ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تم اللہ کی عادت میں تغیر و تبدل نہ پاؤ گے، یعنی کہ اللہ کی جو حکم ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ یسألک الناس عن الساعۃ، اور لوگ تم سے قیامت کی نسبت دریافت کرتے ہیں، یعنی کہ تم سے لوگ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل انما علمھا عند اللہ، کہہ دو کہ اس کا علم اللہ کو ہی ہے۔ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ شاید قیامت قریب ہی آ گئی ہو۔ ان اللہ لعن الکافرین وأعد لهم سعیرا، بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اور نہ اپنا کوئی دوست پائیں گے اور نہ ہی کوئی اپنا مددگار پائیں گے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار،
اور جس دن ان کے منہ آگ میں الٹائے جائیں گے، یعنی کہ منہ کے بل ان کو آگ میں پھینکا جائے گا۔ یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، پھر وہ اس دن اے کاش ہم خدا کی یا اللہ کی فرما برداری کرتے اور رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم مانتے۔ وقالوا ربنا اننا اطعنا سادتنا وکبارنا واضلونا السبیلا، اور کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے سرداروں اور بڑے لوگوں کا کہا مانا، انہوں نے ہمیں رستے سے گمراہ کر دیا۔ ربنا آتِہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، اے ہمارے پروردگار ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ آگے اس سبق کی مشق ہے۔ پہلے مشکل الفاظ کے معنی ہے یدنینا نیچے کر لیا کریں، یعرفنا وہ پہچان لی جائیں، لنرینک ہم تجھے پیچھے لگا دیں گے، ما یدریکا تمہیں کیا خبر یا تجھے کیا خبر، جلابیبو چادریں، واحد ہے جلباب ان کی، المرجفون افواہیں پھیلانے والے، لا یجاورون وہ پڑوس میں نہ رہ سکیں گے۔ آگے سوال نمبر 1 ہے اس سبق کی آیات میں مسلمان عورتوں کو پردے کے سلسلے میں کیا ہدایات دی گئیں اور ان کی حکمت کیا ہے؟ اس سبق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیویوں اور ان کی بیٹیوں اور مطلقاً جو مسلمانوں کی عورتیں ہیں ان کو کہا کہ جب بھی تم باہر نکلو تو اپنے منہ کے آگے چادر کر لو، یعنی گھونگھٹ نکال کر نکلا کرو۔ جب تم اس طرح کرو گی تو یہ لوگ تمہیں پہچان جائیں گے کہ یہ مسلمانوں کی کیا ہیں عورتیں ہیں اور تمہیں ایذا نہیں دیں گی۔ حکمت یہ ہے کہ وہ تمہیں ایذا، تمہیں پریشان، تمہیں تنگ نہیں کریں گے۔ سوال نمبر 2 ہے ان آیات میں منافقین مدینہ کو کیا تنبیہ کی گئی اور انہیں کیا وعید سنائی گئی؟ اس سبق کے اندر ان آیات مبارکہ کے اندر منافقین کو تنبیہ کی گئی کہ جن منافقوں کے دل میں مرض ہے نا اور وہ مدینہ شہر کے اندر بری بری خبریں اڑانا شروع کر دیتی ہیں، پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، ہم ان کے پیچھے تم کو لگا دیں گے اور انہیں وہاں سے کیا کریں گے؟ نکال دیں گے۔ اور کیا ہوگا کہ جہاں وہ ہمیں ملیں گے ہم ان کو کیا کر دیں گے؟ مار ڈالیں گے۔ اور یہ اللہ کیا ہے؟ اللہ کی پہلے بھی جو لوگ ایسا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا ہی فرماتا تھا۔ تو اور اللہ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا، مطلب وہ جہاں پہ بھی ملیں گے وعید یہ ہے کہ ان کو ہم مار ڈالیں گے۔ آگے سوال نمبر 3 ہے قرآن حکیم کی ان آیات میں قیامت کے متعلق کیا فرمایا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ تم سے سوال کرتے ہیں نا قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو تم ان کو کہو کہ اللہ کو ہی علم ہے، تو کیا شاید معلوم ہے کہ شاید وہ جو قیامت ہے وہ قریب آ چکی ہو۔ یہ قیامت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا ہے اس کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر اس کی سورۃ الاحزاب کی آگے والی آیات بینات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عثمان، میرا تعلق دی ایگزا اسکول سسٹم لالہ موسیٰ کیمپس سے ہے۔ آج ہم جماعت دہم اسلامیات لازمی سے سبق نمبر 6 سورۃ الاحزاب کی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، اے ایمان والو پیغمبر کے گھروں میں نہ جایا کرو مگر اس صورت میں کہ تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے، الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین، اس صورت میں کہ تم کو کھانے کے لیے اجازت دی جائے، وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا، اور اس کے پکنے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے، لیکن جب تمہاری دعوت کی جائے تو تم جاؤ، فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، اور جب کھانا کھا چکو تو چل دو، وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھ رہو، اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، یہ بات پیغمبر کو ایذا دیتی ہے، فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، اور تم سے شرم کرتے ہیں، واللہ، اور اللہ، لا یستحی من الحق، اللہ سچی بات کرنے سے نہیں شرماتا۔ ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے اندر جانے کے آداب ارشاد فرما رہا ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب پیغمبر کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو پردے کے باہر سے مانگو، یعنی کہ پردے میں رہ کر، یعنی کہ دروازے کے باہر کھڑے ہو کر ہی ان سے کوئی چیز طلب کر لو۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، اور یہ تمہارے اور ان دونوں کے دلوں کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، اور تم کو یہ شایع نہیں کہ پیغمبر خدا کو تکلیف دو۔ شایع کا مطلب یعنی کہ یہ تم کو اجازت نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو۔ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور نہ یہ کہ ان کی بیویوں سے کبھی ان کے بعد نکاح کرو۔ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑا گناہ کا کام ہے۔ کون سا گناہ کا کام ہے؟ کہ پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج ہیں ان کے بعد، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بعد ان سے نکاح کرنا یہ بہت بڑا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اِن تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو یا جو کچھ تم چھپاتے ہو اس کو اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کو جانتا ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن، باپوں سے پردہ نہ کرنے میں کچھ گناہ نہیں، اور نہ اپنے بیٹوں سے، اور نہ اپنے بھائیوں سے، اور نہ اپنے بھتیجوں سے، ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن وما ملکت ایمانہن، اور نہ ہی اپنے بھانجوں سے، اور نہ ہی اپنی قسم کی عورتوں یعنی کہ اپنی جیسی عورتوں سے، اور نہ ہی لونڈیوں سے۔ واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اور اے عورتوں اللہ سے ڈرتی رہو، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو رنج پہنچاتے ہیں یا تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا، ان پر اللہ دنیا اور آخرت میں لعنت کرتا ہے اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین یؤذون، اور جو لوگ یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ایسے کام سے جو انہوں نے نہ کیا ہو ایذا دیں، یعنی کہ تہمت لگائیں ان پر، تو انہوں نے بہتان اور کھلا گناہ کا بوجھ اپنے سر رکھا ہے۔ آگے اس کی تمرین ہے۔ پہلے مشکل الفاظ کے معنی ہے انا ہو، اس کھانے کے تیار ہونے کا وقت، طعمتم تم نے کھانا کھا لیا، مستأنسین جی لگاتے ہوئے، یستحی وہ شرماتا ہے، دعیتم تمہیں بلایا جائے، ان تشرو تم منتشر ہو جاؤ، پھیل جاؤ، یؤذی وہ ایذا دیتا ہے، وہ تکلیف دیتا ہے، احتملوا انہوں نے بوجھ اٹھایا، اپنے سر لیا۔ آگے سوال و جواب ہیں، 3 سوال ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، ان آیات میں اہل ایمان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر کے بارے میں کیا ادب سکھایا؟ یہ ادب سکھایا گیا ہے کہ تم بغیر اجازت کے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں نہ جاؤ۔ جب کھانے کی دعوت دی جائے تو اس وقت جب آپ کو وہاں پہ جا کے انتظار نہ کرنا پڑے کھانے کا۔ سوال نمبر 2 ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاں کھانے کی دعوت پر آنے والے کو کن آداب کی تعلیم دی؟ یہ کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کھانے کے وقت جب آؤ تو کھانا کھاؤ اور وہاں سے چل دو، وہاں بیٹھ کر باتیں نہ شروع کر دیں، بلکہ یہ چیز کیا دیتی ہے؟ رسول خدا صلی اللہ تعالی وسلم کو تکلیف دیتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی کیا اہمیت ہے اور اس کے متعلق کیا حکم دیا گیا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود پاک پڑھنے کے بہت زیادہ فضائل و برکات ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کا قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہمیں حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ کیسے کہ بے شک اللہ یعنی کہ میں بھی اور میرے جو فرشتے ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام پڑھو، یہ حکم ارشاد فرمایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آگے ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر آگے والی آیات مبینات کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اوکے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔